حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک دین بس اور بس اسلام ہے۔ اسلام کے سوا اگر تم کوئی دین اور لے کے آؤ گے تو اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو عربی زبان میں دین کہا گیا ہے، انگریزی میں ریلیجن کہتے ہیں، دیگر زبانوں میں مذاہب میں عقائد کے نتیجے میں دھرم کہتے ہیں، یہ دین ہے کیا؟ یہ دین ہے کیا؟ مذہب ہے کیا؟ دھرم ہے کیا؟ ریلیجن ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ایک مذہب خلق کیا ہے اور اس مذہب کا نام اسلام رکھا ہے۔ تو اللہ جب بندے بغیر کسی مقصد کے کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے ان کا خالق و مالک، ایک مذہب کو، ایک دین کو خلق کر رہا ہے جس کے لیے کہہ رہا ہے میرے نزدیک دین بس اسلام ہے، تو معبود تو نے دین اسلام کو کیوں خلق کیا؟ اسلام کا مقصد کیا تھا؟ صلوات محمد و آل محمد درس کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے کہ وَكُنْتُ كَنْزَ الْمَخْفِيَةِ، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَبَبْتُ عَنْفَا فَخَلَقْتَ الْخَلْقِ، اس نے پسند فرمایا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو غرض تخلیق مخلوقات، غرض تخلیق کائنات صرف اور صرف یہ ہے، اور اس کی غرض کیا ہے؟ جس نے کائنات کو خلق کیا مقصد تو وہی بتائے گا کہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو خالق خود کائنات کے پیدا کرنے کے مقصد کی وضاحت کرتا ہوا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور كُنْتُ كَنْزَ الْمَخْفِيَةِ، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانے جانے کے لیے اس نے دین اسلام خلق کیا۔ اسلام دین ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک لاہ عمل ہے، ایک قانون ہے، ایک قانون کا طریقہ ہے، قانون کی کتاب ہے، جس کے ذریعے سے خالق و مالک کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اس قانون کو کون پڑھائے گا، کون بتائے گا؟ اگر خدا خود بتانے لگے تو بتا تو سکتا ہے، مگر اس کی لطافت کا تقاضا نہیں ہے، وہ ذات لطیف ہے، اور جس کو بتانا ہے وہ ذات کثیف ہے۔ لطیف کے شایان شان نہیں ہے کہ معلم ہو کر کے خود کثیف کو آ کے بتائے، لہٰذا اس نے ایک نور خلق کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک نور خلق کیا، اور وہ نور نور محمد قرار پایا، صلوات محمد و آل محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر نور کو خلق کرنے کے ساتھ ہی بلا فصل اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ارشاد ختمی مرتبت ہے کہ انا ولی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ پھر اس نور کو اس نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، 12 میں تقسیم کیا، 14 میں تقسیم کیا۔ جب یہ انوار مقدسہ کی قندیلیں روشن ہو گئیں، گویا کہ یہ وہی انوار تھے جنہوں نے دین اسلام کو سب سے پہلے سمجھا اور اپنے خالق و مالک کو پہچانا۔
اب اس کے بعد جو مخلوق خلق ہونے والی ہے اس مخلوق کو یہ انوار مقدسہ دین اسلام کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک سے روشناس کرائیں گے، اس کی معرفت فراہم کرائیں گے۔ یعنی اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو بغیر دین اسلام کے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے تو بغیر نور محمد کے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو بغیر علی کے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، اگر پہچاننا ہے تو بغیر نور فاطمہ کے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، اگر پہچاننا ہے تو اللہ کو بغیر نور حسن و حسین کے نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کچھ پیدا ہی نہ کرتے۔ یعنی جس کو پہچانوانا ہے، جس کے ذریعے عرفان حاصل کرنا ہے، اس کو پہلے خلق کیا، اور طالب علم جن کو پہچاننا ہے ان کی خلقت بعد میں ہوئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب دین کیا ہے؟ اسلام ہے، لیکن اسلام کے علاوہ اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو تاریخ میں سب سے پہلا دین، سب سے حقیقی دین، اصلی دین جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، لیکن اس دوران میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خالق و مالک نے جب کائنات کو خلق کیا، جب آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بچھایا، تخت بنایا، تاج بنایا، عرش بنایا، کروبین کو بنایا، ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کی تخلیق کی، جناتوں کی تخلیق کی، جب سب کو پیدا کر چکا تو دین اسلام پہنچائے گا کون؟ اس کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انبیاء کا مرتبہ وہ ہے، کوئی نبی آج تک بزم ملائکہ سے منتخب نہیں کیا گیا، توجہ چاہتا ہوں، کوئی رسول بزم اجنہ سے نہیں خلق کیا گیا، بلکہ پہلا نبی جو بنایا گیا اس کو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا، مسجود اجنہ قرار دیا گیا، جتنی مخلوق تھی سب کا مسجود قرار دیا گیا، علاوہ اس کے جس کے صدقے میں جمعی کائنات خلق کی گئی تھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب آدم کا پتلا بنایا گیا تو جتنے ملائکہ تھے، جتنے اجنہ تھے، سب کے لیے حکم ہوا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سربہ سجود ہو جانا، سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ٹیچر، اللہ کے بنائے ہوئے نبی، اللہ کے بنائے ہوئے معلم کے لیے اگر اللہ سجدے کا حکم دے اور کوئی سجدے سے انکار کرے تو راندہ درگاہ قرار پاتا ہے، وہ رجیم ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے، قابل لعن قرار پاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو آدم کو کیوں نبی بنایا گیا؟ اس لیے دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ جب آدم دین اسلام لے کے آئے، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، تو تاریخ پر اگر ہم نگاہ کریں تو بنام اسلام اور اسلام کی مخالفت میں بہت سے ادیان نظر آ رہے ہیں، بہت سے دین نظر آ رہے ہیں۔ جو دین اسلام کی مخالفت میں نظر آ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دین خود ساختہ ہیں، وہ اس دین کے ذریعے اللہ کے عرفان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ادیان، وہ مذاہب، وہ دین، وہ دھرم، وہ ریلیجن جو بنام اسلام چل رہے ہیں، اسلام کے پیرالل، ہم کیسے تمیز کریں، ہم کیسے پہچانے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور مجازی اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، اور حقیقی اسلام کی دشمنی میں بالمقابل کون سے اسلام وضع کیا گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا، نوح نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا، ابراہیم نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا، جناب موسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی اسلام ہی تھا، جناب عیسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین اسلام ہی تھا، ختمی مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس دین کی تبلیغ کی، جس دین کی تکمیل کی وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا۔ ہو سکتا ہے میرا یہ فقرہ سننے کے بعد
سامنے بیٹھے جو نوجوان بچے ہیں وہ شک سے پوچھیں، شک کریں کہ آپ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، جناب عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، یہ کیسے آپ کہتے ہیں اسلام ہے؟ تو اسلام جو دین ہے، دین کے دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کا نام، ایک جز کا نام ہے وصول، ایک کا نام ہے فروع۔ وصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، فروع میں حالات کے تحت تبدیلی ہوتی گئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی اصول کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ عادل ہے۔ توحید، عدالت، اللہ کے دین کیسے آئے گا؟ نبی کے ذریعے سے آئے گا۔ عقیدہ نبوت جو ہے وہ اصول دین میں ہے۔ جب سلسلے نبوت تمام ہو جائے گا تو صبح قیامت تک دین کیسے محفوظ رہے گا؟ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ امامت۔ اور جب یہ چار عقیدے مکمل ہو گئے تو پانچواں عقیدہ آخر مرنے کے بعد تم سب کو پلٹ کے میری جانب آنا ہے اور حشر و نشر حساب کتاب ہوگا۔ اس کو عقیدہ معاد کہتے ہیں، اس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں، اس کو عقیدہ حشر و نشر کہتے ہیں۔ ان پانچ عقائد میں، ان پانچ اصولوں میں آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے تائیدم، اور تائیدم سے صبح قیامت تک کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تبدیلی، کوئی پرورتن، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا مجھے کہنے دیجئے کہ سابق میں جتنے نبی آئے سب دین اسلام لے کے آئے۔ اب جو بھی دین اسلام کے بالمقابل آیا وہ خود ساختہ دین ہو سکتا ہے مگر اللہ کا پسندیدہ دین نہ ہوگا۔ پسندیدہ لفظ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں غلط عرض کیا ہے۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ تب ہوتا ہے جب دونوں دین ہوں۔ اللہ تو اسلام کے علاوہ کسی دین کو دین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تم کہتے ہو یہ دین ہے۔ یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک گلاب ہو، گلاب کا پھول ہو، تازہ گلاب ہو، گلاب تر ہو، ایک وہ ہے، اور اس کے بالمقابل اسی شکل و شباہت کا ملتا جلتا ایک کاغذ کا پھول بنا کے رکھ دیا جائے تو اب کوئی کہے صاحب آپ کون سا گل پسند کریں گے؟ اگر گلاب کی مختلف انواع اقسام ہو اس میں آپ انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن کاغذ کا پھول تو پھول ہی نہیں ہے۔ بین ہی اس طریقے اسلام دین ہے، باقی ادیان کی حقیقت کاغذ کے پھول سے سوا نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو یہ اصول دین کی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے ان مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، یہ جو مجالس ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہے، اس میں ہمیں اقوام عالم کے سامنے پیغام دین اسلام پیش کرنا ہے۔ ہمیں اقوام عالم کے سامنے پیغام محرم پیش کرنا ہے۔ محرم چند مہینوں میں آنے والا ہے۔ محرم کا میسج کیا ہے؟ محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا مدعا کیا ہے؟ محرم کا مقصد کیا ہے؟ لغت میں آپ جا کے دیکھیں تو محرم کہتے ہیں حرمت والے مہینے کو، پاک مہینے کو۔ محرم وہ حرمت والا مہینہ تھا کہ واقع کربلا یعنی 61 ہجری کے پہلے اس مہینے میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں لوگ احترام کرتے تھے، لیکن سن 61 ہجری میں محرم کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، اور اس انداز سے محرم کی حرمت کو پامال کیا گیا کہ اب اگر عرف عام میں لفظ محرم کہا جاتا ہے تو محرم کہیے یا شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام کہیے، دونوں مترادف الفاظ ہو جاتے ہیں۔ لوگ برادران اسلام ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں محرم فتن و فساد کا مہینہ ہے۔ محرم فتن و فساد کا مہینہ نہیں ہوتا ہے۔ محرم ایک دوسرے کو قریب سے قریب تر لانے کا مہینہ ہے۔ محرم مہینہ جذبہ اخوت کا مہینہ ہے۔ محرم بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ محرم قربانیوں کا محرم مہینہ ہے۔ محرم سلو آشتی کا مہینہ ہے۔ محرم آپس کے نفاق کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم ایک دوسرے کو قریب سے قریب تر لانے کا مہینہ ہے۔ محرم قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ محرم قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے۔ محرم سنت رسول پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم اسوہ حسنہ کا مہینہ ہے۔ محرم خون ریزی سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ محرم حق کے ساتھ وفادار رہنے کا مہینہ ہے۔ محرم باطل سے برات کرنے کا مہینہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
محرم کا پیغام سلو آستی کا پیغام ہے۔ محرم کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے، یہ محرم ہی ہے، یہ محرم ہی ہے جو انسان کو انسان سے ملاتا ہے، بھائی کو بھائی سے ملاتا ہے، خاندان کو خاندان سے ملاتا ہے، بے نمازی کو نمازی بناتا ہے، بے عمل کو باعمل بناتا ہے، بے عقیدہ کا عقیدہ صحیح کرتا ہے۔ محرم جب فرش عزائے حسین بچ جاتا ہے تو اس فرش پر جتنے آ کے بیٹھتے ہیں ہر تبلیغ کی جگہ پر قید ہوتی ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، لیکن محرم یہ وہ درسگاہ ہے جب فرش عزائے حسین بچتی ہے تو اس پہ کوئی قید نہیں ہے کہ اس پہ اہل تشیع آئیں گے یا اہل تسنن آئیں گے، اسلام کے کون سے فرقے والا آئے گا، ہندو آئے گا، مجوسی آئے گا، سکھ آئے گا، عیسائی آئے گا، جس کا دل آئے وہ تشریف لائے اور حق کی بات سنتا جائے، حق کے جادے پہ عمل کرتا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ محرم کا پیغام صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، محرم کا پیغام صرف لکھنؤ کے لیے نہیں ہے، محرم کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ جتنے انسانوں کو، جتنے بنی نوع آدم کو انسان بننا ہے وہ محرم سے وابستہ ہو جائیں۔ محرم سے وابستہ ہو جانا صرف میں عقیدے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں۔ جیسے کوئی مریض ہو، توجہ چاہتا ہوں، مریض ہو اور وہ اپنے مرض کو دفع کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرے، طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کی نبض دیکھے گا، اس کے مرض کی تشخیص کرے گا اور مرض کی تشخیص کرنے کے بعد نسخہ لکھے گا، دوائیں لکھے گا، اور مریض دوا لے کے آ گیا بازار سے، دوا استعمال کر رہا ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور دوا استعمال کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو علاج کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ مرض اپنی جگہ پر جو دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا۔ تو اسلام اس علاج کا نام نہیں ہے۔ آخری نبی جو اسلام کا آیا اس کے من جملہ دیگر القاب کے ایک نمایاں لقب ہے، وہ حکیم امت ہے۔ آج طبیب کا دوسرا نام حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم کیا ہوتا ہے؟ وہ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد مریض کے مزاج کو سمجھ کر کے اس کے لحاظ سے دوا منتخب کرتا ہے، مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ ہدایت فرماتا ہے کیا کیا کرو اور کیا کیا نہ کرو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کیا کرو کیا نہ کرو۔ اور اگر سمجھدار مریض ہے اور مریض فی الحقیقت واقعی اپنا علاج کرانا چاہتا ہے تو طبیب کے یہاں سے دوا لاتا ہے اور طبیب کی دی ہوئی ہدایتوں پر کما حقہ پورے طور سے عمل کرتا ہے تو کہیں جا کے شفا یاب ہوتا ہے۔ یہ طبیب جسمانی طبیب ہوتا ہے، اللہ کا حبیب جو تھا وہ روحانی طبیب تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب اسلام میں بات واضح ہو گئی کہ روحانیت کو درست کرنے کے لیے، حق شناسی کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے رسول کو پہچاننے کے لیے دین اسلام اختیار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ کے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانو، ان کا بھی کلمہ پڑھو۔ جب اللہ کو مانو گے، اللہ کے رسول کو مانو گے اور قیامت کو مانو گے تو اصول کو مان لیا۔ اب اصول کو مان لیا یعنی طبیب کو مان لیا، اب طبیب کا نسخہ شروع ہوتا ہے۔ نسخے کا نام ہے فروع دین، فروع اسلام۔ تو اس کے فروع میں پہلا فروع ہے نماز۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، خمس ادا کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، امر بالمعروف پر عمل کرو، نہی عن المنکر سے اجتناب کرو۔ ابھی تک تو اس ڈائنوسس میں کیا کیا کرنا وہ بتایا گیا ہے، لیکن جب آخری فروع آیا کہ نہیں عن المنکر سے بچو، تو نہیں عن المنکر سے بچنا ہی پرہیز ہے۔ یعنی غذائیں جو ہیں، دوا جو ہیں، ادویات جو ہیں، پہلے ادویات کا ذکر کیا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں عن المنکر سے نہیں بچتے ہو تو نہ روزہ کام آئے گا، نہ نماز سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ حج سے کوئی فائدہ ہوگا۔ دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے۔ اب اسلام کے اتنے فرقے سامنے نظر آ گئے کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اصلی اسلام کیا ہے، نقلی اسلام کیا ہے۔ رسول کے زمانے تک تو سمجھ میں آ رہا تھا، وفات رسول کے بعد بہت سے اسلام کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ اسلام مکے میں بھی ہے، اسلام مدینے میں بھی ہے، اسلام دمشق میں بھی ہے، اسلام شام میں بھی ہے، اسلام ابن زیاد کے پاس بھی ہے، اسلام عمر سعد کے پاس بھی ہے، اسلام یزید کے پاس بھی ہے، اسلام معاویہ کے پاس بھی ہے، اسلام علی کے پاس بھی ہے، اسلام حسن کے پاس بھی ہے۔ تو اسلام اتنی جگہ نظر آ رہا ہے کہ بھولا بھالا جو نیا شخص مسلمان ہوا وہ اسلام کی اس تقسیم میں کھو کے رہ گیا کہ اصلی اسلام ہمیں کہاں ملے گا، حقیقی اسلام کہاں ملے گا۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے دینی تعلیم اتنی حاصل نہیں کی ہے، آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ساری کتب اسلام کو مطالعہ کریں اور پڑھ کے صحیح اسلام تلاش کر سکیں۔ آپ جہاں جائیں گے تاریخ کے جس زمانے کا ذکر کریں گے لوگ کہیں کچھ لوگ وہاں مسلمان تھے، کچھ لوگ یہاں مسلمان تھے۔ یہ مسلمان کے فرقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ مگر اگر واقع کربلا کسی کے سامنے پیش کر دیا جائے، وہ چاہے جس فرقے کا ہو، چاہے جس مکتبہ فکر کا ہو، چاہے وہ مسلمان رسول کے وفات کے بعد 12 ائمہ کا ماننے والا مسلمان ہو، چاہے خلفائے راشدین کا ماننے والا مسلمان ہو، چاہے بریلی مسلک کا مسلمان ہو، چاہے اہل حدیث مسلک کا مسلمان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، حق یہ ہے کہ مسلمان بھی نہ ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، اس کے سامنے اگر محرم رکھا جائے، محرم کے معنی محرم مینس واقع کربلا، تو واقع کربلا ایک لڑائی ہے، ایک وار ہے، ایک جنگ ہے۔ ہم لوگ جنگ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، نہ جنگ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے۔ جنگیں بہت ہوئی ہیں، پلاسی کا یدھ ہوا ہے اور سارے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، روز وار ہوتی رہتی ہے، لیکن اور جنگیں ہوتی ہیں، ہونے کے بعد لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور نسلیں گزرتی رہتی ہیں، پھر بھول جایا کرتے ہیں۔ لیکن کربلا کی جنگ وہ ہے کہ صبح قیامت تک بھلانے والی جنگ نہیں ہے۔ کربلا کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا یا محرم اس مارکے کا نام ہے، اس تاریخ کا نام ہے۔ بنی نو اسلام اور بنی نو آدم کی اس تاریخ کا نام ہے جہاں پر اسلام، سچے اسلام اور جھوٹے اسلام کے بیچ ایک صبح قیامت تک حد فاصل کھینچ دی گئی ہے۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں حق پر کون تھا، تو جو وہابی مسلک کا ہے، جو بریلوی مسلک کا ہے، جو اہل حدیث ہیں، جو سنی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ہر شخص ایک زبان ہو کے کہے گا کہ حق پہ حسین تھے۔ جب حق پہ حسین تھے تو حسین کا گلا کاٹنے والے بہرحال باطل پہ ہوں گے، صلوات محمد علی محمد۔ تو محرم کا مہینہ وہ ہے جو حق و باطل میں ایک حد فاصل کھینچ رہا ہے۔ تو یہ محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا پیغام ہے سچائی و برائی کہاں ہے، سچائی و برائی کی شناخت کرنے والا، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا گڈ ہے کیا ایول ہے، کیا ورچو ہے کیا ایول ہے، کیا اچھائی کیا برائی ہے، کہاں نجات ہے اور کہاں سزا ہے، کہاں نار ہے کہاں نور ہے، اس کا نام ہے محرم۔ تو محرم کو ایک تہوار منا کے نہ مانیے، بلکہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور جیسا کہ میرے عنوان کا موضوع تھا جو آیت میں نے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ جب اتنے اسلام بن گئے تو ہم اللہ کے اسلام کو کہاں تلاش کریں؟ کن کن جنگوں میں اللہ کے اسلام کو تلاش کریں؟ ہمیں جہاں جہاں اسلام کو تلاش کریں گے، اسلام کو تلاش کرنے میں دھوکہ ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ اسلام اللہ والا ہے، وہ اسلام اللہ والا ہے۔
مگر اگر کربلا میں آ جائیے روز روشن کی طرح سے اللہ کا پسندیدہ دین جو اسلام ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو محرم کا پیغام کیا ہے؟ میسج ٹو محرم کیا ہے؟ میسج آف محرم کیا ہے؟ میسج آف محرم not only for شیعہ but میسج آف محرم to all the human community، پوری بنے ہوئے انسانیت کی، چاہے جو ہو، چاہے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، مگر محرم کا پیغام وہ ہے کہ جب محرم کا پیغام سنایا جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نجات کہاں ملے گی، سزا کہاں ملے گی، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے۔ حسین نے اپنے منصب کے ساتھ کربلا میں اللہ کے دین اسلام کو روشناس کرایا ہے، اور اللہ کے دین کو پہچنوانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کربلا کی قربانی اور کربلا کا جہاد نماز کے لیے ہوا۔ سنیے گا، روزے کے لیے ہوا نہیں، نہ نماز کے لیے ہوا نہ روزے کے لیے ہوا۔ چھوٹا منہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کا مقصد کون معین کرے گا؟ کربلا کا مقصد ذاکر معین کرے گا، خطیب معین کرے گا، مولوی معین کرے گا۔ کربلا جس نے برپا کی ہے، جس نے کربلا میں 72 کی قربانی دی ہے، اپنے 6 ماہے کی قربانی پیش کی ہے، کربلا کے مقصد کو وہ معین کرے گا اور کربلا کے مقصد کے اعلان وہ کرے گا۔ چنانچہ محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ لکھتے امام حسین جب مدینے سے سفر کر رہے ہیں تو وصیت نامہ کافی بڑا طولانی ہے، اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا امام حسین سے، آپ وطن چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کم سے کم ننھے بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، مستورات کو تو ساتھ نہ لے جائیے۔ لیکن حسین نے ایک ہی جواب دیا ہے، میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں، مدینہ اپنا وطن اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نانا کے دین کو احیا کرنا ہے، نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے اور نانا کی امت کی اصلاح کرنی ہے۔ سنیے گا بس 2-3 جملے۔ نانا کے دین کی اصلاح کرنی ہے، یعنی جو دین رسول اللہ محمد عربی لے کے آئے تھے اس دین میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور اس دین کو ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا ہے۔ میں نے آغاز کلام میں عرض کیا تھا، دین کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک اصول دین ہوتا ہے، ایک فروع دین ہوتا ہے۔ یہ وہ حسین کہہ رہے ہیں جس حسین کے متعلق رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا جز ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین فقط حسین نہیں ہیں، حسین فقط خلیفہ نہیں ہیں، حسین فقط امام نہیں ہیں، حسین فقط ہادی نہیں ہیں، بلکہ حسین جز رسالت ہیں اور اپنے نانا کے دین کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اگر دین سے مراد اور امت کی اصلاح سے مراد نماز اور روزہ ہے تو کیا سن 61 ہجری کے بعد مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو نماز نہ چھوڑتا ہو، جو روزے نہ چھوڑتا ہو، جو مستطیع ہونے کے بعد حج نہ جاتا ہو؟ جب ایسے افراد مل رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ حسین نے 72 کی قربانی دینے کے بعد بھی ناکام رہے؟ ناکام ہونے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ حسین 100% 100% کامیاب رہے۔ حسین نے وطن چھوڑا، کربلا میں قربانی پیش کی، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اصول دین میں جو شکوک پیدا ہو گئے تھے، اصول دین میں جو نقائص پیدا ہو گئے اس کو دور کیا، اور کربلا کے بعد آج تک تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک کرے۔ کیونکہ جب اہل حرم گرفتار ہو کے کربلا کے بعد اسیر ہو کر کے دربار یزید میں پیش کیے گئے ہیں تو وہ مسلمان جس کا نام یزید ہے، جو تخت خلافت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بانگ دہل برجستہ کہا یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، محمد پر نہ کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی خبر آتی تھی، یعنی محمد کی رسالت کا منکر تھا۔ رسالت اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں ہے؟ کربلا کے بعد آج مسلمان
کسی فرقے کا ہو مگر محمد کی رسالت پر شک نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی توحید پر شک نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی عدالت پر شک نہیں کر سکتا ہے، قیامت پر شک نہیں کر سکتا ہے، امامت پر شک نہیں کر سکتا ہے۔ حسین نے اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ 72 کی قربانی دے کر بچایا۔ صبح عاشور بازار شہادت گرم ہوتا ہے، ایک کے بعد دیگرے اصحاب وفا درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں۔ جب عصر کا وقت آیا، بس مصائب کے 2-3 جملے سن لیجئے، مجلس مکمل ہو جائے۔ خیمے سے باہر ہوئے برآمد ہو رہے ہیں۔ جناب علی اکبر، جوان بیٹے 18 سال کے علی اکبر کا لاشا لا چکے ہیں۔ اس انداز سے خیمے میں لاشا لائے ہیں کہ ایڑیاں زمین میں خط دیتی جا رہی ہیں۔ سینے کو سینے سے لگایا، بیٹا علی اکبر، تمہارے بعد زندگانی دنیا میرے لیے حرام ہو گئی ہے۔ جوان بھائی عباس شانے کٹا کے فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ عباس کا لاشا نہ لا سکے، عباس کا علم لے کے آ رہے ہیں، اور آخری ہدیہ اپنے 6 مہینے کا لاشا بھی لا چکے ہیں۔ ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنا چکے ہیں، علی اصغر کو دفن کر چکے ہیں، ایک کو تنہا ہیں۔ سنیے گے جملہ، اب حسین جب در خیمہ سے برآمد ہو رہے ہیں تو عمر سعد کے لشکر کو دیکھا۔ عمر سعد کے لشکر کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے سیل اشک جاری ہوئے۔ بہن زینب نے کہا، بھیا حسین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا علی اکبر یاد آ گئے؟ کیا اون محمد یاد آ گئے؟ کیا بھیا عباس کی یاد آ رہی ہے؟ سنیے اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اور حسین نے محرم کے ذریعے اسلام کا کیا پیغام دیا ہے۔ اگر لڑنا مقصود ہوتا، انتقام لینا مقصود ہوتا، تو اب حسین کا جواب سنیے۔ جب بی بی زینب نے کہا، بہن نے بھائی سے پوچھا، اب رونے کا کیا سبب؟ ارے اب ششماہے کو بھی دفن کر چکے بھیا۔ کہا، بہن زینب، اختون زینب، میں نہ علی اکبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں، نہ قاسم کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں، نہ عباس کو یاد کر کے رو رہا ہوں، نہ اپنے ششماہے کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اس لشکر کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ بہن زینب نے کہا، کیا لشکر کے روب سے گھبرا کے رو رہے ہیں؟ کہا، لا حول بلا قوت الا باللہ، اس لشکر کے روب سے علی کا لخت جگر گھبرا کے روئے گا؟ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ لشکر جو میرے سامنے سیر و سیراب ہے، ابھی چند لمحوں میں جہنم میں چلا جائے گا۔ میں اس کے مقدر پہ رو رہا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، اگر یہ لشکر مجھ سے معافی مانگ لے، یہ اسلام کا پیغام جو اللہ کے نزدیک ہے، اب بھی اگر یہ لشکر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں کریم ابن کریم ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں ابھی اس کو معاف کر دوں گا۔ مگر وائے ہو اس لشکر کی بد نصیبی پہ حسین رو رہے ہیں کہ ابھی چند لمحوں کے بعد یہ پورا کا پورا لشکر واصل جہنم ہو جائے گا۔ مومنین، بس 2 جملے اور سن لیجیے، وقت تمام ہو گیا۔ حسین جاتے ہیں۔ حسین جانے کے بعد اب حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ ظالم کے پاس الفاظ ہے، نہ سامعین کے پاس اتنا ضبط تاب ہے کہ برداشت کر سکیں۔ ہاں ایک آواز سنائی دی۔ کیا آواز سنائی دی؟ کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، آسمان سے خون کے قطرات ٹپکے، زمین نینوا ہلنے لگی۔ سید سجاد نے جب زمین کو جھٹکے لیتے محسوس کیا، کہا، پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی ہے؟ اب علی کی بیٹی کیا جواب دے؟ ارے بیٹا سید سجاد، قیامت تو نہیں آئی ہے مگر قیامت میں قیامت آئی ہے۔ کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ پلٹیے۔ جب خیمے کا پردہ پلٹا گیا، خدا کسی جوان بیٹے کے منظر نہ دکھائے، کیا دیکھتے ہیں؟ باپ کا سر بریدہ نو کے نیزہ پہ آویزہ ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لعنت اللہ قوم الظالمین، لعنت اللہ قوم الکاظمین۔